اپنی نسبت سے سوچنے کا مطلب اکثر عام طور پر ہمارا اور آپ کا مزاج ناشکری کا مزاج بن گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو اپنی نسبت سے نہیں سوچتے. وہ کیسے؟ بھائی میرے پاس کیا زیادہ ہے بھائی؟ آپ کے پاس گھر ہے مکان 100 گز کا, میرے پاس بھی اتنا ہی ہے. آپ کے پاس 2 ویلر ہے, میرے پاس بھی 2 ویلر ہے. آپ کو جو اللہ نے دیا مجھے بھی اتنا ہی دیا ہے. ایسی سوچ سے ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا, ناشکرے بنتے جائیں گے. کیا دیا اللہ؟ کون سی بڑی چیز, کون سا بڑا پہاڑ دیا؟ حالانکہ پہاڑ بھی اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے, آسمان کو بھی اللہ نے انسان کے لیے بنایا, زمین کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا, چاند اور سورج کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا. اب بتلائیے یہ چاند کس کے لیے؟ چاند کی وجہ سے باڈی کے اندر جسم میں سرکولیشن ہے. اگر چاند نہ ہونا سرکولیشن کم ہو جائے گا اور انسان کمزور ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے چاند کی تاریخوں میں, خاص تاریخوں میں الحجامہ کرنا مسنون ہے, سنت ہے پچنا کرنا. وجہ کیا بھائی؟ چاند اس وقت ان تاریخوں میں قریب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے باڈی میں خون کی گردش زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پچنا کپنگ جب کرتے ہیں نا گندا خون زیادہ نکلتا ہے. اللہ اکبر. یہ چاند اللہ کی نعمت ہے, یہ دنیا والوں کے لیے ضرور ہے, مگر سوچنا کیسے؟ اللہ یہ چاند میرے لیے بنایا, ایسا سوچنا. شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. سورج کو اللہ نے میرے لیے بنایا, سورج کی وجہ سے زمین میں پودے اگتے ہیں, انسان اور جانوروں کی غذا بنتی ہے. سورج نہ ہو تو انسان کا جینا مشکل ہو جائے گا, تو سورج اللہ نے میرے لیے بنایا ہے. ایسا انسان سوچے تو پھر شکر کا جذبہ, ہر چیز کے اندر شکر کا پہلو وہ تلاش کرے گا. نیگیٹو واقعے کے اندر پازیٹیو تھنکنگ کو نچوڑے گا. یہ نبی کی کامیابی کا راز ہے. 23 سال جو کامیابی اللہ کے نبی نے حاصل کی, عرب کا جو انقلاب برپا کیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیگیٹو واقعے کے اندر سے پازیٹیو پوائنٹ کو نچوڑتے تھے. لوگوں کی تھنکنگ نیگیٹو ہوتی تھی, مگر نبی اسی نیگیٹو پوائنٹ سے پازیٹیو تھنکنگ کو نچوڑتے تھے. تو اس طرح سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنی نسبت سے سوچیں تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا, ناشکری کا جذبہ ختم ہو جائے گا. یہ تیسرا اور آخری فارمولہ یہ ہے تزکیے کے لیے کہ کل اللہ کے نافرمان غیر مومن جو کل پچھتاوا کرے گا, مومن کو اسی دنیا میں وہ پچھتاوا کر لینا چاہیے. مثال کے لیے غیر مومن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب پردہ ہٹے گا رب کے سامنے سے, یوم یکشف عن ساق, اللہ تعالیٰ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا, یدعون الی السجود, اور سجدے کی طرف بلایا جائے گا, فلا یستطیعون, اللہ کا نافرمان سجدہ کرنا چاہے گا, کمر سیدھی کر دی جائے گی, سجدے کے لیے تڑپے گا مگر وہ جھک نہ سکے گا. تو کل مومن پچھتاوا کرے گا, سجدہ کروں سجدہ کروں. مومن کو چاہیے کہ اسی دن اسی زندگی میں اس سجدے کے لیے تڑپنا چاہیے, اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ سے مانگنے کے لیے مومن کو اس دنیا میں تڑپنا چاہیے اور بے چین ہونا چاہیے. کل جو نافرمان کو پچھتاوا جس چیز سے ہوگا, مومن کو یہی اس کا پچھتاوا کر لینا چاہیے. اور ایسے ہی کل غیر مومن ماں سے بھاگے گا, باپ سے بھاگے گا, بیوی بچوں سے بھاگے گا, اپنے بارے میں سوچے گا, کسی اور کے بارے میں سوچنے کا تصور پیدا نہیں ہوگا. مومن کو اس دنیا میں اپنے رشتوں سے بھاگنا ہوگا, ماں سے بھاگنا ہوگا, باپ سے بھاگنا ہوگا, بیوی بچوں سے بھاگنا ہوگا. آپ پریشان ہوں گے کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں, مطلب کیا ہے؟ ایک بیوی بچوں کی والدین کی ضرورت پورا کرنا چاہیے, زندہ رہنے کے لیے کھلانا چاہیے, رہنے کے لیے مکان دینا چاہیے, مگر بیوی بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. ان کی خواہشوں کو پورا کرنے اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے, اس سے بھاگنا چاہیے. تمہارا مال, تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے کہا قرآن نے, تمہاری بیویاں تمہارے بچے فتنہ ہے کہا. کیوں فتنہ ہے؟ مطلب ہے کہ آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کریں اور مگر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ پڑیں. خواہشوں کے پیچھے پڑنا تب جا کے یہ فتنہ بنیں گے. تو غیر مومن کل جو پچھتاوا کرے گا, آج مومن کو وہی پچھتاوا کر لینا چاہیے. اور آدمی کہے گا کہ اے اللہ, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, میں نبی کے راستے کو اختیار کیا ہوتا. کل کافر پچھتاوا کرے گا, آج مومن کو یہی کر لینا چاہیے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا, میرا حساب اور کتاب نہ ہوتا.
یہ مومن کو یہیں پچھتاوا کر لینا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پرندے کو کسی درخت کی ڈالی پر دیکھتے کہتے، ابو بکر یہ پرندہ ہو جاتا کل قیامت کے دن حساب و کتاب نہ ہوتا۔ ایک تنکے کو زمین کے اوپر سے ذرے کو لے کے کہتے، کاش عمر یہ تنکا ہو جاتا کل قیامت کے دن حساب و کتاب نہ ہوتا۔ تو مومن کو اسی دنیا میں پچھتاوا کر لینا چاہیے جو کہ غیر مومن کل قیامت میں کرنے والا ہے۔ یہ 3 فارمولے ہمارے سامنے آئے۔ پہلی بات تزکیے کے متعلق یہ آئی کہ تزکیے کے اندر ایک تو ہم اپنے نفس کے اندر جو وسوسے، جو برائیاں باہر سے آتے ہیں، ان برائیوں کی نگرانی کرے کہ کون کون سی برائی میرے اندر آئی ہے، اور اس کی لسٹ بنائے، اس کی لسٹ بنائے، اور اس کی لسٹ بنا کر ان برائیوں کو دور کرے، پاک و صاف کرے۔ اور دوسرا ہے کہ ایمان کو بڑھاتا رہے۔ ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ، بہترین ذریعہ قرآن اور سنت میں مطالعہ اور صحابہ کی سیرتوں میں مطالعہ، ایسے انسان کی باڈی کے اندر جو اللہ نے نعمتیں رکھا ہے اس میں غور و فکر، اور اسی طریقے سے سنجیدہ ڈسکس کے درمیان عبرت کی باتیں، اس طرح سے آدمی غور و فکر کرے اور غور و فکر کا ذریعہ عبرت ہو۔